السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہماری نماز میں کون سی کوتاہی ہے، ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ثواب کم ہو رہا ہے، نماز کا اجر و ثواب ہمیں نہیں مل رہا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم 7 نماز کی بڑی غلطیاں ان کے بارے میں جانیں گے۔ اگر ہم نے ان غلطیوں کو درست کر لیا تو ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور ہماری نماز ہمارے لیے سکون اور اجر کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہم نماز کی وہ 7 بڑی غلطیاں وہ آپ کو بتاؤں گا، ان غلطیوں کو ہم درست کریں، اور آخر میں ایک ایسی غلطی بتاؤں گا جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور ہر روز نماز میں کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ لیکن نماز میں بہت زیادہ ہم غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز صرف حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت سمجھ کر انسان کو کرنی چاہیے۔ تو نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم نماز کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آج وہ غلطیاں ہم جانیں گے۔ پہلی غلطی کہ نماز میں اخلاص کی کمی ہونا۔ نماز کو ہم اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ہم دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر نماز پڑھیں گے، ہماری نماز میں اخلاص نہیں ہوگا تو ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے، نماز کو توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور دوسری بڑی غلطی کہ نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ نماز میں توجہ اور دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ نماز میں ہمارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، سوچ و بچار میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نماز میں توجہ اللہ کی طرف نہ ہونا، صرف حرکات و سکنات ہوتی ہیں جسم کی، اور توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ تو یہ خشوع اور خضوع نماز کے اندر پیدا نہ ہونا، اس کی وجہ سے بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، نماز میں اجر و ثواب میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ نماز کی جو بڑی غلطی ہے، وہ تیسری غلطی وضو کا صحیح نہ کرنا۔ وضو اکثر ہم صحیح نہیں کرتے۔ وضو اگر صحیح نہ ہو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح وضو کا اہتمام کریں، وضو کے تمام آداب، اس کے وضو کے فرائض، ان کی پابندی کریں، ان کا اہتمام کریں۔ جسم کے جو حصے وضو میں دھونا فرض ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ دھویا جائے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ وضو صحیح نہ ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وضو میں 4 فرائض ہے: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض وضو کے اندر ہے۔ تو ان فرائض کا اہتمام کر کے، آداب کا، سنتوں کا اہتمام کر کے وضو کیا جائے، ہمارا وضو درست ہوگا تو ہماری نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور چوتھی وجہ نماز میں جلدی کرنا، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنا، جلدی جلدی تلاوت کرنا، نماز کے ارکان کا صحیح خیال نہ رکھنا، تلاوت صحیح نہ کرنا، جلدی جلدی تلاوت کرنا، اور تلاوت کے اندر الفاظ ہی ہمارے صحیح ادا نہ ہو رہے ہوں، تو رکوع اور سجود میں جلدی کرنا، یا رکوع سے مکمل کھڑا نہ ہو کے پھر سجدے میں چلے جانا۔ تو یہ بہت بڑی غلطیاں اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آئی ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کافی سارے لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، نماز میں جلدی کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ شخص آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واپس جاؤ، آپ کی نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی ہے۔ نماز کو آہستہ، خشوع و خضوع کے ساتھ یہ پڑھا جائے، ارکان کو صحیح ادا کیا جائے۔ تو چوتھی وجہ نماز میں جلدی کرنا، اس سے بھی ہماری نماز قبول نہیں ہوتی اور نماز کے اجر و ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں وجہ حرام کمائی۔
اگر انسان حرام کام کرتا ہے، حرام کاروبار ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا پہننا رہن سہن حرام کی کمائی کا ہے، تو یہ نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس نماز کا اجر و ثواب بھی کم کر دیا جاتا ہے، یہ شخص اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے جس شخص نے ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے پیٹ میں ڈال لیا، 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو جس نے ہمیشہ حرام کمایا، حرام کھایا، اس کی عبادت، اس کی نماز کیسے ہوگی، قبول ہوگی؟ تو حرام کمائی سے اجتناب کریں۔ اور چھٹی وجہ گناہوں پر اصرار کرنا، یعنی بار بار گناہ کرنا، نماز بھی پڑھ رہے لیکن استغفار نہیں کر رہے، گناہوں پر ندامت کا اظہار نہیں ہو رہا، گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں سے معافی نہیں مانگ رہے۔ تو گناہوں پر اصرار کرنا، بار بار گناہ کرنا، اس سے بھی جو نماز قبول نہیں ہوتی اور نماز کا اجر و ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ اور ساتویں وجہ وقت کی پابندی نہ کرنا، وقت کی انسان پابندی نہیں کرتا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب نماز کا آخری وقت ہوتا ہے، اینڈ ہونے والا ہوتا ہے وقت کا، اس وقت مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی تو یہ عادت بن چکی ہے، وہ ہمیشہ آخری وقت میں، بعض دکانداروں کو دیکھا گیا ہے، کاروباری لوگوں کو دیکھا گیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی بہت وقت پڑا ہے، نماز میں بھی بہت وقت ہے۔ تو یہ کرتے کرتے نماز کے اینڈ میں جب آخری وقت مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی نماز صحیح طور پر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، نماز کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، انسان محروم ہو جاتا ہے، تو یہ نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز میں وقت کی پابندی کریں، اول وقت میں نماز پڑھیں، جب اذان ہو جائے تو نماز کی تیاری شروع کر دیں اور باجماعت آ کر نماز پڑھیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ اکثر روزانہ دیکھنے میں آتی ہے، اور جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں وہ روزانہ کرتے ہیں، تو اس غلطی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم نماز بھی پڑھیں اور اجر و ثواب سے بھی محروم رہ جائیں، نماز قبول ہی نہ ہو تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہمیں یہ 7 جو غلطیاں ہیں نماز کی، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا صحیح اہتمام کریں، نماز کو وقت پر پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، جلدی نہ کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، استغفار کریں ہر نماز کے ساتھ، اور اسی طرح نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، نماز میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان نماز کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آج سے عہد کریں کہ ہم نماز کو وقت پر پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آداب کا لحاظ رکھیں گے، وضو کا صحیح اہتمام کریں گے۔ تو ہم اگر ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، نماز میں ان غلطیوں کو نہ کریں، تو ہماری نماز اللہ کے یہاں اعلیٰ درجے میں قبول ہو سکتی ہے، اور ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور نماز کے اثرات و برکات ہماری زندگی پہ انشاءاللہ پڑیں گے، ہمارے چہرے سے نظر آئیں گے، اور ہمارا کاروبار بھی انشاءاللہ چلے گا جب ہم نے نماز اپنی درست کر لی۔ تو اس لیے آج شہد کریں کہ ہم ان غلطیوں سے بچیں گے، نماز کا صحیح اہتمام کریں گے، وقت پر پڑھیں گے، وضو صحیح کریں گے، نماز کو توجہ سے پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس چینل حافظ فیصل ندیم کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ اس جیسی دینی معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔